بسم اللہ الرحمن الرحیم. Unfortunately, ranking of Pakistan is not only very low in the world, but also it is ranking in South Asia countries is not encouraging, and in this regard the performance of Nepal, Sri Lanka, India and Bangladesh is comparatively better than our country. Respected friend, یہ رینکنگ میں 130ویں نمبر پر پاکستان کا عدالتی نظام، جوڈیشری سسٹم، قانونی نظام، آپ کے انصاف، کسی کو انصاف آپ ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے، کسی کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ان ساری چیزوں کی وجوہات یقیناً ہم بھی عدالتوں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم انصاف کی فراہمی میں اس قدر پیچھے ہیں. ہمیں تو دنیا کی امامت کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر ہم انفارچونیٹلی غلاموں کے غلام در غلام بنے ہوئے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے. ہم ہندوستان سے بھی بدتر عدالتی نظام میں ہیں. بنگلہ دیش ہم سے 16 دسمبر 1971 میں ہم سے جان چھڑا کر آزاد ہوا تھا. اس کی رینکنگ ہم سے بہتر ہے جوڈیشری سسٹم میں. According to World Judiciary Report, the report states that Pakistan's performance in curbing corruption, protecting basic human rights and regulation is very poor. Apart from this, Pakistan's performance in terms of criminal justice system, in terms of civil justice system, in terms of rule of law, in terms of transparent system, transparent government, transparent individual life, transparent collective life, transparent society's life, transparent anyone's life, آپ نہیں دیکھیں گے زندگی میں شفافیت. آپ مسجد میں جائیں، مسجد کے جو ایسوسیشن ہے، یونین ہے، چلانے والے جو مسجدوں کو ہیں، آپ ان کو بھی اگر کہیں کہ آڈٹ کرواؤ اپنے معاملات کی، کتنا آیا، کتنا خرچ ہوا، کہاں سے آیا، کہاں گیا، وہ ریڈی نہیں ہوں گے اکاؤنٹیبلٹی کی، وہ ریڈی نہیں ہوں گے محاسبے کی. اسی طرح آپ کہیں پہ بھی جائیں، پاکستان کے ایک معمولی سا ایسوسیشن ہوتا ہے 4 آدمیوں پہ مشتمل، ان کو بولیں کہ آپ اینول رپورٹ میں آپ ہمیں رپورٹ دو، کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، کیسا ہوا، کس نے دیا، کیا آپ نے کیا، ہمیں بتائیے. وہ بتانے سے قاصر رہیں گے. اسی طرح سرکار کا بھی یہی حال ہے کہ گورنمنٹ از ناٹ سیٹسفیکٹری. پاکستان رینکس 124th in terms of civil justice and 130 in terms of regulation. یہ جو انصاف کی فراہمی میں سول جسٹس یعنی عوام کے حقوق، چلے ہم مختصر کرتے ہیں، عوام کو عوام کا حق نہیں ملتے، اور حق ملنے میں 124واں نمبر ہے دنیا میں، جس کو کہتے ہیں سول جسٹس میں ہم 124ویں نمبر پر ہیں. اور بقیہ جو عدالتی اور دیگر جو نظام ہے، سرکار غیر سرکار کا جو نظام حکومت ہے، وہ ہے
130ویں نمبر پر 130th in terms of regulations. Dangerous situation in our country, in our system. Renovated, we have bunch of respected lawyers اور ان میں سے ایک ہمارے آئیڈیل لائر ہیں، وہ سارے ہمارے آئیڈیل ہیں، کہتے ہیں کہ country is going through a very dangerous situation. Lawyers, and like me, lawyers says, our country is going through a very dangerous situation. And this international report, whatever I told you, this international report also reflects the deterioration of every institutions in our country, Pakistan. It seems that there is no court, no parliament, no government in the country, in our system. We lawyers think, and then after thinking we are concluding the points. People's fundamental rights are being violated. اگر آپ عام آدمی کا، خاص آدمی کا، وزیر اعظم سے لے کر کے عام ہم جیسے لوگ، ان کے بھی حقوق، آئینی قانونی حقوق کا کوئی خیر خبر نہیں ہے، کوئی پوچھن حال نہیں ہے، ہماری فنڈامنٹل رائٹس یعنی ہماری بنیادی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے، بے بس ہے، بے یار و مددگار ہیں. فریڈم آف اسپیچ آرٹیکل 17، 18، 19 کو آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں. وہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ٹرانسپورٹیشن، فریڈم آف ریلیجن، freedom of anything. We did not have any kind of freedom. Everything is being controlled by some unseen powerful instrument, organ. There is no freedom of any fundamental rights, including education rights, including movement right, including association. If you are free to make association, you are free to build association, you are free to talk whatever you like to talk under the law, under the limit of law. You have no freedom. But I always say, my dear respected friend, rights and duties goes together. یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، حقوق اور فرائض. ہم کو، آپ کو اگر کوئی بولنے کی اجازت نہیں دیتا تو ہم غلط بات ہضم کر جائیں، اپنے حقوق کی بات چھوڑیں، آگے بڑھیں، اپنی محنت کی بات پہ توجہ دیں. اگر کوئی بھی ادارہ ہمیں بولنے کی آزادی ہماری چھینتا ہے اور ہم روڈوں پر آ جاتے ہیں اس ادارے کے خلاف بات کرنے کے لیے، تو پھر فریڈم آف لائف سے بھی جائیں گی. لہذا حکمت عقل یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ if you don't have any kind of freedom, at least keep quiet and work hard according to need. آج کی ضرورت کے مطابق آپ محنت کیجئے، ایک دن آئے گا you will get your destination. ایک دن آئے گا آپ کا مستقبل آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے گا، دوسروں کے قدموں کے نیچے نہ آئے. قدموں کے نیچے کا مطلب آپ کی محنت کا ثمر آپ کو ملے گا. بٹ freedom of any fundamental rights, including education, including all articles from 1 to 300 articles. آپ سب آرٹیکلس کو دیکھ لیجئے.
آئین قانون ضرور ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا حق یہ ہے، آپ کا فرض وہ ہے. یقیناً آپ سنتے ہیں، ہم سناتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، مگر آج آپ دیکھیے کہ جو اپوزیشن میں ہے، جیسے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، دنیا میں ایسی نظیر نہیں ملتی کہ آپ کی ایف آئی آر کو چھپا کر رکھا گیا ہو اور جو ہی آپ اقتدار سے ہٹیں گے آپ کو گرفتار کر لیا جائے اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو گرفتار کر لیا جائے. ایسا دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں اگر نہ ہو تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، ابھی تک ہر چیز امن کے ساتھ کیسے چل رہا ہے. اینی ہاؤ بہت سارے وکلا یہی کہتے ہیں کہ دیر از نو رول آف لا in our country because all the powers are taken by one institution. And who is one institution? You know better than me. And it wants, that institution wants to control everything. The law has been taken, the law has been made, but when this law need to implement, someone coming in between you and your freedom, you and your law, somebody coming in between those things. اپنا اور اپنے رویوں کا، اپنی اخلاقیات کا، اپنے عمل کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ آپ اپنی حالت کو خود ہی بدلیں، کوئی اور نہیں آپ کی حالت کو بدلنے کے لیے آئے گا. The law has been made, but when will Merata end? Unfortunately, پاکستان کا قانونی نظام کا عالمی رینک 139 ممالک میں سے 130ویں نمبر پر قانون 130ویں نمبر پر ہے. رول آف لا concern over the situation in Pakistan, according to the World Justice Projects in 2021 Rule of Law Index, Pakistan ranks 130 out of 139 countries. Human rights organizations have expressed concern over Pakistan's law ranking, why it is 130 ranks of 139 countries. قانون کی حکمرانی کے حوالے سے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی 2021 کی انڈیکس کے مطابق پاکستان 139 ممالک کی فہرست میں سے 130ویں نمبر پر ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستان کی نچلی رینکنگ پر اپنے تشویش کا اظہار کیا ہے. ذرا سوچئے گا کہ ہمارا نمبر 130ویں نمبر پر انصاف کی فراہمی میں، عدالتوں کے نظام میں، قانون کی حکمرانی میں، آئین سازی میں، جوڈیشری سسٹم میں 130ویں نمبر پر کیوں ہے؟ یعنی صرف 9 ہم سے بدتر ہیں، بقیہ 129 ہم سے بہتر ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، چونکہ پیا یہی چاہتا ہے، اور جسے پیا چاہے وہی قانون کی حکمرانی ہوگی. اپنے قانونی حقوق کا خیال رکھیے. اگر نظام صحیح نہیں ہے، کم از کم
ہم اور آپ اپنے گھر کا نظام، ہم اور آپ اپنے محلے کا نظام، ہم اور آپ اپنے اداروں کا نظام، ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کا نظام، ہم اور آپ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہاں کا نظام، ان سارے نظاموں کو جس کا تعلق مجھ سے ہے، میں اپنے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کروں، بھلے سے حکومت کی ترجیحات صرف آپ پر ہم پر حکمرانی کی ہے، بھلے سے طاقتور حلقوں کی ترجیحات کچھ بھی ہو، ہم دوسروں کو نہیں بدل سکتے تو اپنے آپ کو بدلیں۔ انصاف کی فراہمی میں 130ویں نمبر پر ہمارا نمبر آتا ہے، 101 کم 40 میں سے 130 ہمارا رینک نمبر ہے۔ یہ ہمارا نظام، یہ ہمارا سسٹم، یہ ہماری کمزوری، ہم خود اپنی کمزوری کو بہتر مضبوطی میں، ہم خود اپنی کمزوری کو مضبوطی میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اپنا اور اپنے بہترین نظام، اپنا اور اپنے زندگی میں بہترین نظام لانے کی کوشش کیجیے، اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے بھائی بہنوں کا، اور جہاں تک ہو سکے اپنے لوگوں کا خیال رکھیے، تبھی آپ میں اپنا بہتر نظام بنا سکتے ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی بدلے گی تقدیر، ورنہ یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی عدالتی نظام، جوڈیشری سسٹم، آئینی نظام، قانونی نظام، سیاسی نظام، سماجی نظام، آپ کوئی بھی نظام کو اٹھائیں دیکھیں، آپ مطمئن نہیں ہوں گے۔ وائی؟ بیکاز someone taken your all rights۔ پاکستان کی یہ گرتی ہوئی رینکنگ نہ صرف دنیا میں بہت نیچے ہے، بلکہ جو ساؤتھ ایشیا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، ان ممالک کو کہتے ہیں جنوبی ایشیا۔ تو جنوبی ایشیائی ممالک یعنی ساؤتھ ایشین کنٹری میں بھی اس کی رینکنگ ہم سے بہتر ہے۔ یعنی جنوبی ایشیائی ممالک میں جو نظام ہے، تمام چیزوں کی رینکنگ ہوتا ہے، آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے یہاں عدالتیں کتنی ریپڈلی کام کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں جتنے بھی ادارے ہیں، آپ کے حقوق کی حفاظت کے لیے ان اداروں کو بنایا گیا ہے، وہ ادارے آپ کے حقوق کے تحفظ کرنے کے بجائے اپنے ذات کے حقوق کی تحفظ میں لگی ہوئی ہے۔ یہ ہے نیچے گرنے کی وجہ۔ اور اس حوالے سے اب ہم دیکھیں کہ نیپال، وہاں بادشاہت بھی ہے، بھرپور ڈیموکریٹ، ہماری طرح نام نہاد ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے، لیکن نیپال بھی ہم سے بہتر ہے رینکنگ کے معاملے میں۔ سری لنکا جو بینکرپٹ ہو چکا تھا، آج وہ ہم سے بہتری کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ انڈیا، جس کو ہم اپنا ازلی دشمن، یقیناً اس کے جو مودی سرکار ہیں، اس کا RSS کا، ان لوگوں کی جو پالیسیز ہے، وہ پالیسیز حوصلہ افزا نہیں ہے، مگر وہاں کا بھی جو جوڈیشری سسٹم ہے بیٹر دین آور کنٹری۔ بنگلہ دیش کا جو جوڈیشری سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے، ہم سے، ہمارے ممالک سے بہتر ہے۔ پاکستان سے نسبتاً یہ سارے ممالک ہر معاملے میں بہتر ہے۔ نظام زندگی، تمام اداروں کو چلانے کے لیے ایک نظام بنایا جاتا ہے، وہ نظام کو بہتر بنانے کے لیے آئین قانون سازی ہوتی ہے، آئین قانون پر چلانے کے لیے عدالتیں بنائی جاتی ہیں، آئین قانون کو چلانے کے لیے پولیس اور دیگر محکمے بنائے جاتے ہیں۔ ان محکوموں کا کام صرف یہ ہے کہ ملک کو اسٹرانگ کرو، عوام کی ضرورتوں کو
کوئی اور غصب نہ کرنے پائے. لیکن تجربے میں بات اس کے برعکس ہے کہ ہمارے بعد آزاد ہونے والا بنگلہ دیش آج تمام معاملات میں ہم سے بہتر ہے. وائی اٹ از سو؟ کی وجہ ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم ایسے حکمرانوں کو چوز کرتے ہیں جو حکمراں نہ ملک کے بھلا کے لیے کبھی کچھ کام کیا اور نہ عوام کے بھلائی کے لیے ان کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی کام ہے. اگر کوئی ہمدرد انسان دل کا نرم بیچارہ بولتا ہے نہیں 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 رہنے دو بھائی، ارے کسی کے خلاف مت بولو، رہنے دو، جو کر رہا کرنے دو، ایسی بات اسلام میں بھی گنجائش نہیں ہے ان چیزوں کی کہ جو کر رہا ہے کرنے دو. اب قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی. قانون آپ کو ترغیب دیتا ہے کہ جہاں کہیں وائلیشن، جہاں کہیں حق تلفی ہو رہی ہے کسی کی حق کی، آپ رپورٹ کریں متعلقہ اداروں کو. اب انفارچونیٹلی متعلقہ اداروں کو آپ رپورٹ کریں گے، آپ خود رپورٹ ہو جائیں گے. متعلقہ اداروں کو رپورٹ کریں گے، آپ آزادی سے قید کی طرف رپورٹ ہو جائیں گے. لہذا بہت مشکل گھڑی میں ہم 75 سال سے ہیں. اب تو ہم دلدل میں زور لگا رہے ہیں اوپر اٹھنے کی، اور دلدل کی ایک صفت ہے کہ آپ جتنا پریشر دیں گے اتنی زمین کے اندر دھنستے چلے جائیں گے. صرف افغانستان کی کارکردگی پاکستان سے نیچے ہے. آپ دیکھ لیجئے چند مہینہ پہلے افغانستان سیول وار سے نکلا ہے. چند مہینے پہلے افغانستان امریکہ بہادر کے چنگل سے آزاد ہوا ہے، مگر اس کی بھی جو کرنسی گروئنگ ہے، اکنامیکل جو گروئنگ سسٹم ہے، ہم سے آپ سے زیادہ بہتر ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بدعنوانی کو قابو کرنے کے لیے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور ریگولیشنز کے حوالے سے کرمنل جسٹس سسٹم، سول جسٹس سسٹم، اہل اقتدار یا اہل اختیار کے طرز عمل میں قانون کی حکمرانی کا اصول اور شفاف حکومت کے حوالے سے بھی پاکستان کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے. یعنی اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، دونوں کی کارکردگی نہ عوام مفاد میں ہے نہ ملک کے مفاد میں ہے. جتنے ادارے ہیں وہ ادارے اپنے ذات کے بھی بیچارے بھلا نہیں کر پاتے، چونکہ جب کرپشن کرتے ہیں پھر وہ کرپشن کو چھپانے کے لیے ایک اور کرپشن کرتے ہیں، پھر آخر میں ایٹ دی اینڈ اپنی فیملی کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، خود لاپتہ ہو جاتے ہیں یا خود ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. پھر وہ جو کالے دھن کو کھاتے ہیں، اور جو کالے دھن کو کھاتا ہے اس کی سکون، شانتی، آرام، چین اس کو نصیب نہیں ہوتی. تو جہاں ایسا نظام ہو، جہاں خطرناک صورتحال ہو، وہاں ان ممالک کے تمام ادارے کی ابتری یقیناً ہے. اور ملک میں ہر ادارے کی ابتری کی عکاسی یہ بین الاقوامی رپورٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے. بلکہ بین الاقوامی رپورٹ کی محتاج ہم اور آپ نہیں ہیں، ہم سب بھگت رہے ہیں ظلم، بربریت، ناانصافی کے چکی میں ہم اور آپ سب پس رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ملک میں کوئی عدالت نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ملک میں کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ملک میں حکومت وجود کا نام و نشان نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو پامال کیا جا تو رہا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں. بلکہ اگر آپ جس کے پاس جائیں وہ اپنا رونا خود رونے لگتا ہے. یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات بولنے اور سمجھنے کی ہے کہ بولنے اور سوچنے اور سمجھنے کی آزادی پر یہ قدغن
لگائی جا رہی ہے، ہر چیز کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، ہر نظام کو لگتا ہے کہ ایک شیطانی چرخی میں گھوم رہا ہے۔ سرکار کی طرف سے تعلیم کے لیے، تعلیم کو عام بنانے کے لیے موجودہ ترقی یافتہ ممالک میں جو تعلیم رائج ہے، کم سے کم اسی کو ڈیٹو کاپی، فوٹو کاپی، پیسٹ کاپی کر دیں، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے کم و بیش 100 سالہ پرانا نظام ہے۔ ہمارا جو صحت کا نظام ہے، آپ کسی بھی ہاسپٹل، گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جا کر علاج کروا کر دیکھ لیجئے، سوائے پریشانی کے، مزید بیماریوں کے، مزید ٹینشن لینے کے اور کچھ ملے گا نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی کہ اونٹ کی طرح ہمارا نظام ہے، اس کا کوئی کل سیدھا نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک عوام اپنی مدد آپ کے تحت اپنی تعلیم کو، اپنے بچوں کی تعلیم کو، اپنے بچوں کی تربیت کو، اپنے بچوں میں صبر لانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں میں اپنے آپ میں تعلیم لانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے لیے آپ کے پاس قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، آپ یقین کیجئے سر درد سے بچ جائیں گے۔ اپنی علمی قابلیت کا احترام کیجئے، اپنے علم میں قرآن کے ذریعے اور دنیا کے کوئی بھی علم اگر آپ کو ایکسیس ہے تو آپ اس کو حاصل کیجئے، اپنی مدد آپ کر اگر زندوں میں ہے۔ یہ بنیادی حق کی آزادی، یہ حقوق کی آزادی، فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف کانسٹیٹیوشن، فریڈم آف لا، فریڈم آف ہیومن بینگ، فریڈم آف ہیومن رائٹس، forget everything. Think how to encourage myself, how to develop myself, how to evaluate myself, how to encourage myself. ہم اپنا خیال آپ رکھیں۔ ہم سیاستدان، یقیناً ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ ایک پارٹی جماعت اسلامی ہے، مگر جماعت اسلامی کو فرقہ پرستی کی وجہ سے پاکستان میں حوصلہ افزائی نہیں ملی۔ ابھی کراچی میں 89 سیٹیں بلدیہ میں کراچی والوں نے ان کو دیا، لیکن اس کے علاوہ پورے پاکستان میں 0 ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی 0 ہے۔ لہذا اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم چھوڑیں ان پارٹیوں کو، چھوڑیں لوگوں کے خیالات کو، اپنا اور اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیں، بہترین تربیت دیں۔ Being Muslim, we have Quran and life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If we read and follow and act upon this education, we will be achieve our beautiful future, inshallah ta'ala, sooner or later. اپنا اور اپنے بال بچوں کا خیال رکھیے گا۔ If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get new beneficial video. Take care. Assalamu alaikum warahmatullah.